السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت۔ تمام طرح کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اس احکم الحاکمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جو تنہا تمام دنیا کا خالق، مالک، رازق، حاکم اللہ رب العالمین ہے۔ وَإِذَا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ کل من علیہ فان، بقا رہنے والی کوئی چیز سے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اسی الہ العالمین سے دعا ہوں کہ الہ العالمین قیامت کے صبح تک درود و سلام پھول نشاور ہو بالعموم تمام انبیاء کی رات والسلام پر، بالخصوص آخر نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صل وسلم وبارک علیہ۔ برادران اسلام، ہم اور آپ جس ایام و شب و روز میں دن اور رات گزار رہے ہیں وہ یقیناً ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ جس میں ہم اور آپ شب و روز گزار رہے ہیں وہ آخری عشرہ ہے رمضان المبارک کا۔ اس عشرے میں ایک اہم اور ایک سب سے زیادہ فضیلت والی رات جسے شب قدر کی رات کہتے ہیں، انہی ایام میں ہم اور آپ اپنی زندگی کے لمحات کو گزار رہے ہیں۔ لیکن آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اس موضوع کے تحت کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو اس سرزمین پر ایک خاص مقصد کے تحت بھیجا ہے اور ایک خاص مقصد کے تحت پیدا کیا ہے تاکہ ہم اس روئے زمین پر اللہ رب العالمین کی احکامات کی پاسداری کریں، اس روئے زمین پر رہ کر
اللہ رب العالمین کے احکامات کی پاسداری کرے اور اس کے منکرات سے اجتناب کرے، کیونکہ یہ انسان کی چند روزہ زندگی ایک پانی کے بلبلے کی مانند ہے، جو پانی میں چند لمحوں کے لیے دکھائی دے کر ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح انسان اس دار فانی کے اندر چند روزہ زندگی گزار کر آخرت کی زندگی کی طرف، ہمیشہ ہمیش والی زندگی کی طرف رخصت ہو جاتا ہے۔ انسان کی دنیاوی زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ کیوں یہ انسان دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، دنیا کے مال و متاع کو جمع کرنے کے لیے دن رات کوششیں کر رہا ہے، حالانکہ یہ دنیا اور یہ دنیا کی چند روزہ زندگی، یہ دنیا کا مال و متاع ہمارے کسی کام کے نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اس دنیا کی حقیقت کو واضح کرتے ہوئے فرماتا ہے، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کہ دنیا کی زندگی ایک کھیل، ایک تماشا ہے، آخرت کی زندگی جو ہمیشہ ہمیش والی رہنے والی ہے وہی بہتر ہے۔ دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ فَلَا تَعْقِلُونَ، کہ دنیا کی زندگی ایک کھیل اور کود اور تماشا ہے، بہتر جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے جہاں ہمیشہ ہمیش رہنا ہے۔ متقی کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے۔ پھر بھی لوگ عقل نہیں رکھتے، پھر بھی سمجھتے نہیں ہیں۔ تو یہ دنیا کی زندگی کی حقیقت ہے جو ہمیشہ ہمیش کے لیے ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، اور باقی رہنے والی جو زندگی ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین قرآن کریم میں صاف لفظوں میں اعلان کرتا ہے، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، یعنی آپ سے پہلے کسی بھی انسان کو ہم نے ہمیش کے نہیں دیے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سارے انسان آئے، لیکن کسی بھی انسان کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیشہ نہیں رکھا۔ پتہ یہ چلا کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کسی کو مفر نہیں ہے، یہ وہ قانون الہی ہے جس سے نہ انبیاء، نہ اولیاء، نہ شہداء مستثنی ہے، بلکہ موت ہر زندہ پر آتی ہے۔ بڑے پر بھی موت آتی ہے، چھوٹے پر بھی موت آتی ہے، مرد پر بھی موت آتی ہے، عورت پر بھی موت آتی ہے، نیک پر بھی، برے پر بھی، مالدار پر بھی، امیر کو بھی۔ الغرض یہ کہ جس پر بھی وہ موت آتی ہے تو وہ موت نہ تو موت سے وہ خود بچ سکتا ہے اور نہ ہی اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے اس کے رشتہ دار اس کو موت سے بچا سکتے ہیں۔ الغرض یہ کہ موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں، کوئی طاقتور ہے جب بھی، کوئی کمزور ہے جب بھی، ہر حال میں اسے موت کا مزہ چکھنا ہے اور موت آنی ہی ہے۔ اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، بلکہ موت کا مزہ ہر شخص کو چکھنا ہے، چاہے وہ انبیاء ہو، چاہے وہ اولیاء ہو، چاہے وہ عام انسان ہو، چاہے وہ محلوں میں رہنے والا ہو، چاہے وہ جھوپڑ پٹی میں رہنے والا ہو، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر کسی کو موت آنی ہے۔ اگر یہ
اور یہ سچ ہے اگر یہ دنیا کسی کے لیے بقا ہوتی تو افضل الرسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت نہیں ہوتے. لو کان فی الدنیا بقا لما مات مرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یہ دنیا کسی کے لیے بقا ہوتی تو افضل الرسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت نہیں ہوتے. جب افضل الرسول تمام انسانوں میں سب سے افضل، تمام انبیاءوں میں سب سے معزز شخصیت اس دنیا میں نہیں رہے، اس دنیا میں ان کو یہ بھی ہمیشہ کی زندگی نہیں رہی، وہ بھی اس دنیا چھوڑ کر کے چلے گئے، تو پھر ہم اور آپ کس کھیت کے لیے ہمیں بھی اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، آئے گی موت اور کوئی شخص نہیں بچا اس سے. صحیح بخاری کی روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ارسل ملک الموت الی موسیٰ، موت کے فرشتے کو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجا. ملک الموت، موت کا فرشتہ انسانی شکل میں، انسان کی شکل میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے موسیٰ میں ملک الموت ہوں، میں تیری جان نکالنے کے لیے آیا ہوں، میں تیری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں، میں تیری روح کو لینے کے لیے آیا ہوں، میں ملک الموت ہوں، میں موت کا فرشتہ ہوں، تیری جان لینے کے لیے آیا ہوں. جب ملک الموت نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا فَلَمَّا جَاءَهُ سَكَّهُ، موسیٰ علیہ السلام نے اس ملک الموت کو جو انسانی شکل میں آیا تھا، انسان کی شکل میں تھا، ایک تھپڑ اتنی زور سے مارا کہ اس ملک الموت کی آنکھ پھوڑ گئی، آنکھ پھوڑ ڈالی. یہ انسانی شکل میں موت کا فرشتہ آیا، موسیٰ علیہ السلام نے ایک تھپڑ مارا، ملک الموت کی آنکھ پھوڑ گئی، ملک الموت واپس جاتا ہے. فرجع الى ربه، موت کا فرشتہ اپنے رب کے پاس واپس جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. یہ موت کا فرشتہ کہتا ہے فقال ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت، اے اللہ تو نے مجھے اس بندے کے پاس بھیجا ہے جو موت کا خواہش مند نہیں ہے، اے اللہ تو نے مجھے اس بندے کی طرف بھیجا ہے جو مرنا نہیں چاہتا ہے، اے اللہ تو نے مجھے اس بندے کی طرف بھیجا ہے جس کو موت کی تمنا ہی نہیں ہے، وہ مرنا نہیں چاہتا ہے، اس نے میری آنکھ توڑ دی ہے. تو اللہ نے قال ارجع الیہ فقل له، تو اللہ رب العالمین نے اس کی آنکھ کو واپس کر دیا. اور سن لو میرا رب وہ ہے جو کسی کی آنکھ پھٹ جائے اور اس کو درست کرنے پر آئے، تو اللہ میرے رب کے اندر وہ طاقت ہے کہ کن فیکون کہتا ہے اور اس کی آنکھیں واپس آ جاتی ہے. جیسا کہ مکہ کے سرزمین پر کفار مشرکین نے بھی دیکھا کہ حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ ایک بوڑھی عورت ہے، ابو جہل لوہے کی سلاخیں اس کی آنکھوں میں ڈالتا اور کہتا دیکھ تیرے رب نے تو نہیں بچایا لیکن میرے رب نے تیری آنکھیں پھوڑ دیے. وہ بوڑھی عورت کہتی ہے کلا وربک الکعبہ لا تذر اللات والعزیٰ، اللہ کی قسم اگر میری آنکھ کی بینائی گئی ہے تو وہ بھی میرے رب کے حکم سے گئی ہے. لوگوں نے دیکھا کہ رب کے حکم سے وہ آنکھیں حضرت زنیرہ کی آنکھوں میں واپس آ گئی. تو اللہ اس بات کی طاقت رکھتا ہے، اس بات کی قدرت رکھتا ہے، کسی کی آنکھ پھوڑ جائے تو اس کو اگر صحیح کرنا چاہے تو کن فیکون کہتا ہے اور آنکھیں واپس ہو جاتی ہے. اللہ نے فرشتے سے کہا جا فرشتے میں نے تیری آنکھ واپس کر دی ہے اور جا اس سے کہنا فَقُلْ لَهُ يَدَعُ يَدَهُ عَلَى مَتْنِ ثَوْرٍ فَلَهُ بِمَا غَدَّى يَدَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَلَامٍ. جا اس بندے سے کہہ دینا کہ اے موسیٰ ایک بیل کے پیٹھ پر ہاتھ رکھو اور اس ہاتھ کے نیچے
جتنے بال آتے ہیں ہر ایک بال کے بدلے میں 1 سال کی زندگی تمہیں بڑھا دیا جائے گا. ہر ایک بال کے بدلے میں 1 سال کی زندگی تمہیں عطا کر دی جائے گی. ہر ایک بال کے بدلے میں 1 سال کی زندگی میں تمہیں بڑھا دیا جائے گا, اضافہ کر دیا جائے گا. پھر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قال اج رب موسیٰ, تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ قال ثم الموت, اس کے بعد بھی تمہیں موت آنی ہے. یعنی موت ایک ایسی چیز ہے اس سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے. اگر کوئی کتنا سال بھی زندہ رہ لے اس روئے زمین پر, کتنا بھی زندہ رہ لے, آخرکار اسے موت آنی ہے. اور موت ایک ایسی چیز ہے کہ مقررہ وقت پر آتی ہے, نہ اس سے ایک لمحہ پہلے آتی ہے نہ اس سے ایک لمحہ بعد میں آتی ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے ہرگز بھی مہلت نہیں دیتا ہے, بلکہ اس کے مقررہ وقت پر اس کی موت آ جاتی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان کو جس زمین پر اس کی موت لکھی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو کسی بھی بہانے اس سرزمین تک پہنچا دیتا ہے. اب وہ شخص اس سرزمین تک پہنچتا ہے اور اس کا آخری قدم ہوتا ہے جہاں اس کی موت لکھی ہوئی ہوتی ہے. کسی نہ کسی بہانے سے وہ شخص وہاں پہنچ جاتا ہے اور یہ اللہ رب العالمین اس کو پہنچا دیتا ہے کسی بھی بہانے سے. اور جب وہ وہاں پہنچتا ہے آخری قدم رکھتا ہے کہ موت اسے آ کے پکڑ لیتی ہے اور اس کو موت دبوچ لیتی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ موت نہ ایک لمحہ دیر سے آتی ہے اور نہ ایک لمحہ پہلے آئے گی. جو اللہ نے وقت کو متعین کر دیا ہے اسی وقت پر وہ موت آئے گی. کسی کو نہیں معلوم موت کب آئے گی, کس وقت آئے گی. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا اور نہ کسی کو یہ معلوم ہے وہ کس سرزمین پر مرے گا. کل کی کیفیت کسی کو نہیں معلوم. کل کیا کرے گا نہیں کرے گا کسی کو نہیں معلوم. وہ کس سرزمین پر مرے گا, گھر میں مرے گا یا گھر سے باہر مرے گا یا اپنے ملک میں مرے گا یا اپنے ملک سے باہر جا کر مرے گا. بڑھاپے میں موت آئے گی یا جوانی میں آئے گی, نہیں معلوم کسی کو کس وقت موت آئے گی. اور اگر انسان موت سے بھاگنا بھی چاہے تو نہیں بھاگ سکتا. جتنا بھاگو گے موت سے, اگر مضبوط قلعے میں قید کر دیے جاؤ تب بھی وہاں موت آ کر کے رہے. اللہ فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں آ کر پکڑ لے گی اگر تم مضبوط قلعے میں بھی ہوگے. آج لوگ موت سے کتنا بھاگتے ہیں, موت سے کتنا ڈرتے ہیں. دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ. کہہ دیجئے جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ موت تمہیں پہنچ کر کے رہے گی, وہ موت تمہیں آ کر پکڑ لے گی, وہ موت تمہیں آ جائے گی اور تم سب اس رب کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے. ان دونوں آیتوں سے پتہ چلا کہ ہم جہاں کہیں بھی رہیں گے, جس حالت میں بھی رہیں گے, اگر ہم موت سے بھاگنا چاہتے ہیں, موت سے بچنا چاہتے ہیں تو ہم ہرگز بھی نہیں بچ سکتے.
ہیں۔ آج دنیا کے اندر ایسی وبا پھیلی ہوئی ہے، ایسی بیماری پھیلی ہوئی ہے کہ پورے کے پورے دنیا کے لوگ پریشان حال ہے۔ یہ بیماری چائنا سے نکل کر امریکہ، امریکہ سے نکل کر ایران، اور ایران سے نکل کر اٹلی، اور اٹلی سے نکل کر پورے ملک میں، یہاں تک کہ ہمارے اس ملک کے اندر ہندوستان میں بھی آ چکا ہے۔ یہ وبا اور یہ بیماری سے تمام انسان پریشان حال ہے، اور یہ انسان اس بیماری سے بچنے کے لیے، موت سے بچنے کے لیے طرح طرح کی تدابیر اختیار کر رہا ہے، اور طرح طرح کی تدابیر کو اپنا رہا ہے تاکہ ہم بچ جائیں اور ہمیں موت نہیں آئے۔ اپنے جسم کو ایسے لباس سے چھپا رہا ہے تاکہ یہ بیماری نہیں آ سکے اور ہمیں موت نہیں آ سکے۔ لیکن اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، اللہ رب العالمین نے کہہ دیا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی چھپ جاؤ، اپنے آپ کو کسی قلعے کے اندر بند کر لو، اپنے آپ کو کسی قلعے میں محفوظ کر لو، لیکن تمہیں موت آنی ہے، اور موت حق ہے، اور موت آنی ہے۔ آج اس زمین پر دیکھ لیجئے انسان کتنا زیادہ مر رہا ہے، کتنے انسانوں کی موت آ رہی ہے۔ ہر انسان بچنے کی کوششیں کر رہا ہے، لیکن اسے موت آ کر کے رہے گی۔ برادران اسلام کو اس سے پتہ یہ چلا کہ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، وہ اپنے وقت مقررہ پر آ کر کے رہے گی، اور کسی کو علم نہیں ہے کہ کب آئے گی اور کس وقت آئے گی۔ اگر انسان اس کو پسند کرتا ہے تب بھی آئے گی، اگر انسان پسند نہیں کرتا تب بھی اسے موت آئے گی۔ لہٰذا انسان ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم موت کے آنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری کر لے، اس دنیا کو چھوڑ کر جانے سے پہلے پہلے اس آخرت کی تیاری کر لے۔ ہمارے ساتھی جو اسی رمضان میں ہمارے ساتھ موجود تھے، وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور یہ کہتے ہوئے یہ میسج دے گئے، اے دنیا والوں، میں دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں، میرے پیار تم بھی دنیا چھوڑ کر کے آ جاؤ گے۔ اے دنیا والوں سن لو، یہ موت تو آنی ہے، اور موت تو آ کر کے رہ گئی ہے۔ ہم نے بھی دنیا چھوڑ دیا، اس رب کی طرف ہم سفر باندھے ہیں، اس رب کی طرف چلے ہیں جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ اے دنیا والے، تمہیں بھی موت آنے والی ہے، موت سے پہلے پہلے اس آخرت کی تیاری کر لو جہاں ہمیشہ ہمیشہ ہمیں اور آپ کو رہنا ہے۔ برادران اسلام، تو ان آیتوں سے ہمیں واضح ہوا، پتہ چلا کہ موت حق ہے، اور موت سے انسان جتنا بھی بچنا چاہے تو ہرگز بھی نہیں بچ سکتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اس رمضان المبارک کے مہینے کو، جس میں ہم اور آپ شب و روز گزار رہے ہیں، آخری عشرہ ہے، اور چند لمحہ اور بچا ہوا ہے، یہ رمضان ہم سے الوداع ہونے والا ہے، یہ رمضان ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ لہذا اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے، ملک کے حالات جو ہر طرف سے پریشان حال ہے، اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اس آخرت کی تیاری کر لیں، اس آخرت کی فکر کر لیں۔ موت آنے سے پہلے پہلے ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ رب العالمین کے مطیع اور فرما بردار ہو جائے، اور موت آئے اس حالت میں کہ جس حالت کا تذکرہ اللہ نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ ایمان والو اللہ رب العالمین سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور جب تمہاری موت آئے تو اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، کیونکہ یہ موت سے کوئی نہیں بچا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے، اللہ فرماتا ہے جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے، یہ بنگلہ اور یہ محل، یہ مکانات، یہ بلڈنگیں، یہ کاروبار، یہ تجارت،
یہ مال و دولت جو کچھ بھی ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے موت کے آنے سے پہلے ہمارے خرچ کر لو، کیونکہ یہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ مال اللہ نے دیا ہے، یہ تجارت اللہ نے دیا ہے، یہ کاروبار یہ اللہ نے دیا ہے، ان میں سے ہمیں موت کے آنے سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کر لے، ورنہ جب موت آ جائے گی تو افسوس سے ہاتھ ملتے ہوئے کہے گا اے ہمارے رب تو نے مجھے تھوڑی دیر کے لیے مہلت کیوں نہیں دے دیا تاکہ میں تیرے راہ میں خرچ کر لیتا، تاکہ تیرے راہ میں صدقہ کر لیتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا، لیکن گویا موت کے وقت یہ تمنا کرنا کسی کام کے نہیں آئے گی۔ تو برادر اسلام، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کر لیں۔ یہ موت بہت ہی خطرناک اور اٹل حقیقت ہے۔ ہم نے موت کو کتنا دور سمجھ لیا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، ساتھیوں سے کہا کہ میرے ساتھی موت کو کتنا قریب سے جانتے ہو، تمہاری موت کتنی قریب ہے، کتنے قریب سمجھتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت کو ہم اتنا قریب سمجھتے ہیں کہ ہم نے عصر کی نماز ادا کی، معلوم نہیں مغرب کی نماز پڑھیں گے یا نہیں پڑھ پائیں گے، اس سے پہلے موت آ سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھیوں تم نے موت کو بہت دور سمجھ لیا ہے، حالانکہ موت اتنی قریب ہے کہ اگر تم عصر کی نماز پڑھ رہے ہو اور ایک طرف ہم نے سلام پھرا السلام علیکم ورحمت اللہ، دوسری طرف سلام پھرنے کا موقع نہیں ملے، اس سے پہلے تمہاری موت آ جائے، موت اتنا قریب سمجھو۔ آج ہم موت سے کتنے غافل ہیں، احساس نہیں ہوتا، ہم اپنے کندھوں سے اٹھا کر کتنے کو قبرستان پہنچاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے غسل دے کر مٹی میں دفن کرتے ہیں، کتنے رشتہ دار ہمارے چلے گئے ہیں اور کتنے دوست احباب کو ہم قبرستان میں دفن کر کے آتے ہیں، لیکن موت سے غافل، موت تو بھول چکے، اتنی دور ہم نے موت کو سمجھ لیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، آپ قضاء حاجت کے لیے گئے اور جب قضاء حاجت سے فارغ ہوئے تو آپ نے تیمم کر لیا، تو میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دور آگے چلتے تو وہاں پانی موجود ہے، آپ وضو کر لیتے، بس تھوڑی دور تو آگے چلتے وہاں پانی موجود ہے، آپ وضو کر لیتے، تیمم کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا میرے ساتھی اس جواب کو سنو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے معلوم ہی نہیں کہ میں اس پانی تک پہنچ پاؤں گا یا نہیں اور اس سے پہلے ہماری موت آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت کی اتنا قریب سمجھتے تھے، اس لیے تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، اور جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے تنہائی میں اللہ رب العالمین اس کو خوشحالی کر دیتا ہے۔ موت سے غافل مت ہو، موت کو ہمیشہ یاد رکھو اور اپنے قریب سمجھو موت، اور ایسی نماز پڑھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موت کو اتنا قریب سمجھو اور ایسی نماز پڑھو کہ ایسی یاد کرو کہ موت ہمارے قریب ہے، ہم نے قیام کیا ہے، اب دوسری قیام کرنے کا موقع ملے یا نہیں ملے، ہم نے رکوع کیا ہے، دوسرا رکوع کرنے کا موقع ملے یا نہیں ملے، ہم نے سجدہ کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دوسرا سجدہ کرنے کا موقع ملے یا نہ ملے، اس رکوع، اس قیام اور سجدہ کو آخری سمجھ کر کے ادا کرو، اتنا قریب ہے موت۔ لیکن آج مسلمانوں، ایمان والوں، آج ہم نے موت کو بہت دور سمجھ لیا، ہم نے موت کو فراموش کر دیا ہے، موت کو بھلا دیا ہے، اور معلوم ہونا چاہیے اس وقت جس حالات سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، لاشیں بچھ رہی ہے سروے زمین کے اوپر،
موت کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں لاشوں کی، پھر بھی ہم اس موت سے غافل ہو چکے ہیں۔ ہمیں موت کو یاد کرنا ہوگا اور موت کو یاد کر کے اس آخرت کے بارے میں فکر مند ہونی چاہیے جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے۔ آئیے موت کی سختیاں کا تذکرہ بھی دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، موت کی سختی حق کے ساتھ آ چکی ہے، یعنی موت کی سختی حق کے ساتھ ہے، اور بہت ہی سخت وقت ہوتا ہے وہ موت کا، وہ مناظر، وہ مرحلہ بہت سخت ہوتا ہے۔ کَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِ، ہرگز نہیں جب روح حسینی تک پہنچ جائے گی، یعنی جس وقت انسان پر موت آتی ہے وہ لمحہ آسان نہیں بلکہ انتہائی مشکل اور زندگی کا سب سے سخت لمحہ ہوتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت۔ چنانچہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت سامنے پانی کا بھرا ہوا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی میں اپنے ہاتھ کو ڈالتے اور پھر اپنے چہرے پر اس طرح پھیر لیا کرتے، فرماتے لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات، اللہ کی سوا کوئی معبود بحق نہیں اور یقیناً موت کی سختیاں ہوتی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھایا اور فرمایا فی الرفیق الاعلی، فی الرفیق الاعلی، اور یہاں تک کہ آپ کی روح قبض ہو گئی اور آپ کے ہاتھ ڈھیلے ہو گئے۔ یہ حالت تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ موت کی وجہ اتنی سختی ہے، حالانکہ آپ جو انسانوں میں سب سے افضل، انبیاء میں سب سے زیادہ محبوب تھے، ذرا سوچئے تو صحیح موت کے وقت میری اور آپ کی کیا حالت ہوگی جب پیغمبروں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت کی سختی کا احساس ہو رہا ہے تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں۔ اسی لیے اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ میری گود میں انہوں نے جان گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح میری گود میں قبض ہوئی، تو آپ کی جو سختی تھی اس سختی کو دیکھ لینے کے بعد اب مجھے کسی کی موت کی سختی پر تعجب نہیں ہوتا۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کا بھی یہی معنی۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ پر جب موت کی وقت آئی، موت کی گھڑی آئی، تو کہنے لگے لوگوں کوئی ہے جو اس گھڑی کی تیاری کر لے، کوئی ہے جو اس گھڑی کے لیے، اس وقت کے لیے عمل صالح کر لے، جو اس دن کچھ کمائے گا۔ اس کے بعد حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کی بیوی کہتی ہے کہ آپ تو صحابی رسول ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں جبکہ مجھے کچھ پتا نہیں ہے کہ میرے گناہ کس گناہ پر پکڑ ہو جائے گی۔ اتنے اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے صحابہ، پتا نہیں کس گناہ پر میری پکڑ ہو جائے، میری گرفت ہو جائے۔ حضرت ابو رضی اللہ عنہ نے موت کے وقت رونا شروع کر دیا۔ کسی نے پوچھا آپ کیوں روتے؟ تو حضرت ابو رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں دنیا کو چھوڑنے کے غم میں نہیں رو رہا ہوں بلکہ اس لیے رو رہا ہوں کہ میں ایک لمبے سفر پر جا رہا ہوں، میرا سفر خرچ کم ہے اور مجھے پتا نہیں کہ میرا ٹھکانہ جنت ہے یا جہنم ہے۔ برادران اسلام، غور کریں موت کی سختیاں کتنی خطرناک ہیں۔ آج ہم اس موت کی سختیوں سے غافل ہیں، کوئی نہیں بچا اس موت کی سختیوں سے، اور جب موت آئے گی تو ہمیں کوئی بھی نہیں بچا پائے گا۔ لہٰذا اس موت کی سختیوں سے پہلے ہم جو ہے ان کی تیاری کر لیں، کیونکہ موت نیک اور بد دونوں میں فرق کرتی ہے۔ جس طرح نیک شخص کے اعمال اچھے ہوتے ہیں ویسے ہی نیک لوگوں کی موت اچھی ہوتی ہے، اور برے اور بد اور منافق اور فاجر اور فاسق کی موت بری طرح سے ہوتی ہے۔ اللہ نے دونوں کا تذکرہ کر دیا۔ نیک اور سارے انسان کی موت کی کیفیت کو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، اپنے رب کی طرف لوٹ چل، نکل اور اپنی رب کی طرف چل، تو پاکیزہ روح ہے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس طرح کہ وہ تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور جنت میں چلی جا۔ نیک روح کو
نیک روح ہوتے ہیں اس وقت اس کی جو روح نکلتی ہے تو فرشتے اسے یہ خوشخبری سناتے ہیں، نکل اللہ رب العالمین کی طرف چل، اے پاکیزہ روح اللہ کی طرف چل، اتنی پاکیزہ روح ہے اللہ کی بارگاہ میں چل، اللہ تجھ سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے، تو اللہ رب العالمین سے راضی۔ اللہ کہتا ہے وَادْخُلِي جنتی، جا میری جنت میں چلی جا۔ یاد ان خوشخبری مومن کو اس کی موت کے وقت سنائی جاتی ہے، گویا اس کی موت آسان ہو جاتی ہے۔ اس حالت میں اس کی موت آتی ہے کہ جب اللہ اس سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہوتا ہے، بڑی آسان حالت میں موت آتی ہے۔ لیکن اگر وہ برا ہے، نافرمان انسان ہے، تو اللہ اس کا تذکرہ فرماتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ۔ اگر آپ اس وقت دیکھیں گے جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے، موت کی سختی میں ہوں گے ظالم لوگ، فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا کر ان سے کہیں گے جانیں اپنی نکالو، اپنی جانیں تم نکالو، اور آج تم کو ذلت کی سزا سنائی جا رہی ہے کیونکہ تم اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت سے تکبر کیا کرتے تھے۔ تو فرشتے ان کو ظالم کو خود کہیں گے موت کتنی بری طرح ہے، کس قدر سخت ہے۔ فرشتے جان نکالنے پر تیار نہیں ہے، بلکہ فرشتے اسی کو حکم دیں گے کہ تم اپنی جانیں خود نکالو، اور موت کے وقت اس کو عذاب الہی کی دھمکی سنا دی جائے گی۔ اور اسی طرح جب کافر کا نقشہ اللہ رب العالمین نے کھینچا فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُم، بس ان کی کیسی درگت ہوگی جب کافروں کی روح کو نکالے جائیں گے تو اس فرشتے اس کے منہ پر، فرشتے اس کے چہرے پر، ان کو سرونوں پر ماریں گے۔ یہ موت کی سختی ہے، فرشتے ان کے چہروں پر اور ان کے سرونے پر ماریں گے۔ یہ کافروں کی موت کا نقشہ اللہ رب العالمین۔ یہ موت کوئی ایسی آسان نہیں ہے، بہت سخت موت۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ موت سے پہلے ہی تیاری کر لیں، اور اگر اچھی موت چاہتے ہیں، بہترین موت چاہتے ہیں، تو آئیے اس حدیث پر آپ سن لیجیے۔ حضرت بارا بن عاصم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کا جنازہ لے کر قبرستان پہنچے، ابھی اس کی قبر تیار نہیں ہوئی تھی، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہو کر بیٹھ گئے۔ ہم آپ کے ارد گرد ایسے پرسکون بیٹھ گئے جیسے ہمارے سروں پر پرندہ بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یہ صحابہ کا طریقہ ہے کہ جب قبرستان میں جائے تو پرسکون بیٹھ جائے۔ لیکن آج ہمارا طریقہ ہے کہ ہم قبرستان میں جاتے ہیں، مردے کو ساتھ میں لے کر دفنانے کے لیے قبر میں ڈالتے ہیں، لیکن ہم وہاں پر بھی قبرستان میں بھی دنیاوی باتوں میں مصروف ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی برائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، دنیا کی باتوں میں اتنے مصروف ہوتے ہیں، ٹہکا لگا کر ہنستے ہیں اور زور و شور سے باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا یہ معاملہ تھا، جب قبرستان جاتے، قبرستان جاتے اور قبر کو دیکھتے تو ایسے روتے تھے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو تر ہو جاتا تھا، آپ کی آنکھوں سے آنسو گرتے اور زمین تر ہو جایا کرتی تھی۔ لوگوں نے سوال کیا اے حضرت عثمان، جنت کا تذکرہ ہوتا ہے، جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، ایسے نہیں روتے جیسے آپ قبرستان کو دیکھ کر روتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ قبر پہلی منزل ہے آخرت کی، اگر یہاں کامیاب ہوا بقیہ منزلیں بھی کامیابی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں بیٹھے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، ایسے بیٹھے ہو پرسکون سے جیسے اس کے سروں پر چڑیا بیٹھی ہو۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں ایک لکڑی لیا اور
زمین کو ایسے ایسے کود رہے، ایسے ایسے کود رہے، اور آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، کبھی زمین کی طرف دیکھا، پھر آپ نے 3 مرتبہ ایسا اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، اور فرمانے لگے لوگوں، اے میرے ساتھیوں، تم عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرو، تم عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ پھر یہ دعا پڑھی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بندہ مومن جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اس کی موت کا وقت آتا ہے تو آخرت کی طرف جانے لگتا ہے، تو آسمان سے سفید چہرے والے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ چہرے سورج کی طرح روشن ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جنت کے کفنوں میں سے ایک کفن ہوتا ہے، ایک خوشبو ہوتی ہے، اور وہ خوشبو لے کر جنت سے لے کر اس ہوئے زمین پر آتا ہے، حد نگاہ تک نور بیٹھ جاتا ہے، پھر ملک الموت آتا ہے اور اسے اس سر کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے پاک روح نکل، اللہ کی مغفرت کی طرف چل، اللہ کی رضا کی طرف چل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ نکلتا ہے، بڑی آسانی کے ساتھ اس کی روح نکل جاتی ہے، اور ایک روایت میں کہ فرشتہ اسے وصول کر لیتا ہے، اور ایک روایت میں یہ کہ جو آسمان سے فرشتے آئے ہوتے ہیں اور زمین اور آسمان کے تمام فرشتے اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں، آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، ہر دروازے پر متعین فرشتہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اے اللہ اس پاک روح کو اس راستے سے اوپر لے جا۔ جب ملک الموت اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے، وہ فرشتے جو جنت سے کفن اور خوشبو لے کر آتے ہیں، وہ پلک جو دور بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، پلک جھپکتے ہوئے ملک الموت سے اس کی روح کو لے لیتا ہے، تو اللہ نے فرمایا توفت رسلنا وهم لا يفرطون، اس کی روح ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے قبض کر لیتے ہیں اور اس کو ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر اس کی روح سے زمین پر ایسی خوشبو پھیلتی ہے، ایسی خوشبو نکلتی ہے جیسے کستوری کی خوشبو نکلتی ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اس کو لے کر آسمان کی طرف اوپر جاتے ہیں، فرشتوں کے درمیان سے گزر ہوتا ہے، فرشتے کہتے ہیں یہ کتنی پاکیزہ روح ہے، کتنی بہترین روح ہے، تو لوگ کہتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں یہ فلاں بن فلاں ہے، اور اسے اچھے کام کے ساتھ تذکرہ کیا جاتا ہے۔ پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں، دروازہ کھولا جاتا ہے، آسمان والے دروازہ کھول دیتے ہیں، چنانچہ ان کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ پھر سب آسمان پر جتنے فرشتے ہوتے ہیں ان کو الوداع کہنے کے لیے دوسرے آسمان پر جاتے ہیں، اس کے ساتھ تیسرے آسمان پر، چوتھے آسمان پر، یہاں تک کہ 7ویں آسمان پر پہنچ جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے میرے بندے کی کتاب علیین میں لکھ دو، وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون، لہذا اس کی کتاب علیین میں لکھ دی جاتی ہے۔ یہ بہترین موت، نیک بندے کی موت، فرشتے اس کو لے کر جاتے ہیں، بڑی آسانی کے ساتھ اس کی موت آتی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کافر بندہ، فاسق، اور ایک روایت میں فاسق اور فاجر کا لفظ ہے، جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، آسمان سے سخت دل، سیاہ دل اور مضبوط سیاہ چہرے والے فرشتے نازل ہوتے ہیں، جہنم کا ایک تاج ہوتا ہے وہ اس کے حد نگاہ بیٹھ جاتا ہے، اور جب ملک الموت فرشتہ اس کے پاس آتا ہے تو اس کہ کہتا ہے ناپاک روح نکل، اور اللہ کی ناراضگی، اللہ کی غضب کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی روح جسم میں بھاگنے لگتی ہے، ادھر ادھر بھاگتی ہے، اور فرشتے اس کے روح کو ایسے دبوچ لیتے ہیں، اور اس کی روح کو جب کھینچتے ہیں اس کے جسم سے، اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوہے کی ایسی سلاخیں ہوں اور گوشت میں ڈالی جائے، جب کھینچیں تو کتنی تکلیفیں ہوگی، فرشتے اس کی روح کو پکڑ کے کھینچتے ہیں، اس کی رگیں، اس کی آنتیں کٹ جاتی ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو
جاتی ہے، پھر زمین اور آسمان کے زمین اور آسمان کے درمیان جتنے فرشتے ہوتے ہیں سب فرشتے اس کے اوپر لعنت اور قسم بھیجتے ہیں، آسمان کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ہر فرشتے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے اللہ اس ناپاک روح کو اس راستے سے اوپر نہ لے جا، پھر ملک الموت اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے۔ جو فرشتے جہنم سے تاج لے کر کے آئے تھے وہ بیٹھے ہوئے اس کو چھپکتے ہوئے اس کو اپنے پاس لے لیتے ہیں اور پھر اس تاج میں اس کو لپیٹ لیتے ہیں۔ اس طرح اس کی روح زمین پر پائی جانے والی مردہ جانور سے بھی بدتر بدبودار پھوٹتی ہے، اور تمام کی تمام فرشتے اوپر جاتے ہیں۔ جتنے فرشتے کے پاس سے گزرتے سب یہ کہتے ہیں یہ کتنی ناپاک روح ہے، کتنی بدبودار روح ہے، یہ کہا جاتا ہے یہ فلاں کے فلاں ہیں، اس کے ساتھ تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آسمان کے دروازے کھلوایا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے دروازہ نہیں کھلا جاتا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، یعنی اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے اور وہ ہرگز بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی اس کی کتاب فرماتا ہے، اس کی کتاب سجین میں لکھ دو، پھر کہا جاتا ہے اسے زمین کی طرف لوٹا دو، کیونکہ میں نے ان سے وعدہ کیا، اسی زمین سے پیدا کیا، اسی زمین میں دفنائے جائیں گے، اسی زمین سے اٹھائے جائیں گے۔ پھر اس کو شخص کی روح کو آسمان سے زمین کی طرف پھینک دیا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کے جسم میں واپس چلی جاتی ہے۔ تو سامعین کرام ابھی آپ نے سنا موت کی سختی کتنی خطرناک ہے، موت کی تیاری کر لے، مرنے سے پہلے اس دنیا کو چھوڑنے سے پہلے آخرت کی فکر کر لے، کیونکہ یہ موت سے کسی کو رشتہ داری نہیں ہے۔ آج ہماری باری ہے تو کل آپ کی بھی باری ہے، اور اس زمین پر نفسی کا عالم ہے، اس وقت کی ایک پرسان حال ہے، ہر کوئی اپنا دیکھ رہا ہے۔ یہ دنیا کے حال میں تو کل قیامت کے دن، آخرت کے دن، کل قیامت کے دن کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، لہٰذا اپنی تیاری کر لو کل قیامت کے دن کے لیے، تاکہ آج ہم دنیا میں رہ کر اللہ کو راضی کر لیں، اپنے گناہوں کی معافی تلافی کر لیں، اللہ کو خوش کر لیں، نیک بندوں میں بن جائیں، اچھے لوگوں میں بن جائیں، تاکہ ہماری موت آئے تو بڑی آسانی کے ساتھ آئے، ورنہ مرنے کے بعد ہی فوراً اسے سزا دی جاتی ہے، مرنے کے بعد اسے سزا کی خبری سنائی جاتی ہے۔ لہذا اے انسانوں، اے مسلمانوں، موت کے آنے سے پہلے تیاری کر لو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایمان پر خاتمہ فرمائے، ہم سب کو موت سے پہلے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین اس روئے زمین پر جو بوا ہے، جو پریشان حال ہے، جو بوائیں اور بیماریاں ہیں، الہ العالمین ہم تجھ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں، الہ العالمین بوا سے تمام انسانوں کو محفوظ فرما دے، یہ بوا ختم کر دے۔ الہ العالمین ہم سب کو اس روئے زمین پر جب تک زندہ رکھ، ایمان کے ساتھ زندہ رکھ، اور موت دے تو ایمان پر موت دے، آمین۔ وآخر الحمدللہ رب العالمین۔